ہے میرے عزیزو 1400 سال پہلے جو میرے مصطفیٰ کا سفر ہوا ہے وہ آج تک کے لوگوں کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر در حقیقت معجزہ ہے اور نور نور سے ملنے جا رہا ہے، تو یہاں مسافت کس بات کی؟ میرے عزیزو اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں کہ کیسے حضور گئے بھی آئے بھی اور کائنات کا وقت اتنا ہی رہا، کائنات میں اتنا ہی وقت تھا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگا، بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، جس سے آپ وضو فرما کر گئے تھے اس سے قطرے بھی ابھی ٹپک رہے تھے۔ اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن؟ کسی دانشور نے بڑے اچھے انداز میں ایک مثال سے سمجھایا تھا، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی وال کلاک ہو، گھڑی ہو، آپ دیکھیں گھڑی 2 سوئیوں سے چلتی رہتی ہے، کبھی اس میں 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے۔ آپ ایک کام کرنا، جب گھڑی میں 12 بج جائیں تو اس کو اٹھا لینا دیوار سے اور اس کے پیچھے سے اس کے سیل نکال دیں، اس کی بیٹری نکال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں، گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے بھر، 3 گھنٹے بھر، 4 گھنٹے بھر، 6 گھنٹے تک آپ اس سیل کو، بیٹری کو اپنے پاس رکھنا۔ 6 گھنٹے کے بعد اس گھڑی میں واپس سیل ڈال دیجئے، واپس بیٹری لگا دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 12 بجے تھے جب گھڑی میں، تب آپ نے سیل نکال لیا تھا، بیٹری نکال لیا تھا، اب جب 6 گھنٹے کے بعد بیٹری دوبارہ ڈالیں گے، مجھے بتاؤ شام کے 6 بجے سے گھڑی چلے گی یا 12 بجے سے چلے گی؟ سب کو پتا ہے 12 بجے سے ہی چلے گی، 6 گھنٹے یہ آف تھی اس لیے کہ بیٹری نکال لی گئی تھی، سیل نکال لیا گیا تھا۔ میرے عزیزو یہ مثال تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح گھڑی کی سوئیاں بیٹری نکالنے سے رک جاتی ہے۔ جب معراج کی شب تھی، مولا رب ذوالجلال نے جانے کائنات محمد رسول اللہ کو کائنات سے بلند کر دیا تھا اور اس کائنات سے اپنے دربار میں بلایا تھا، تو جو نظام یہاں تھا وہ جہاں کا تھا وہی رک گیا۔ اس لیے کہ ہمارا یقین تو یہ ہے یہ کائنات پوری رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، میرے آقا کے صدقے میں بنائی ہے۔ اس کی سوئیاں جو کائنات کی چلتی ہیں وہ مصطفیٰ کی شان سے چلتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب نہ اس روئے زمین پر تھے اور نہ اس کائنات میں تھے، وہ آسمانوں پر گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں 500 سال کے لیے گئے تھے یا 5000 سال کے لیے گئے تھے یا 5 لاکھ سال کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب وہ جانے کائنات واپس تشریف لائے تو اس کائنات کا ٹائم اور وقت جہاں رکا تھا واپس وہیں سے چلنے لگ گیا۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ اقبال نے کیا بہتر انداز میں اس کو یوں اپنے اشعار میں ترتیب دیتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہم آگے کہتے ہیں صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ایک بات یاد رکھنا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آووس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبید، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ حضور پاک اصل کائنات، جانے کائنات، روح کائنات۔ اب میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں میرے عزیزو، ہمارا یہ جلسہ یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے اسی کے چلتے ہوئے، اسی کو مثال میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر
دنیا کا ایک دستور ہے. یہ اسٹیج آپ نے سجایا, صبح سے ہو سکتا ہے سجا رہے ہوں گے, والنٹیئر یہاں پر ترتیب دے رہے ہوں گے, یہاں پر بہت سارے کارکنان محنت کر رہے ہوں گے, پھول لگائے, اسٹیج سجائے. اور کس کے لیے سجائے؟ ایک مقرر آئے گا, ایک خطیب آئے گا, یہ علماء آئیں گے. اسی لیے چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, شادی میں بھی منڈپ سجایا جاتا ہے, یا ہال میں ہوتی ہے آپ کے یہاں, ہال میں بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں, کرسی رکھی گئی, پھول لگائے گئے, ہر طرح سے زیب و زینت کیا. کس کے لیے؟ میاں دولہے کے لیے نا. باراتی پہلے آ جاتے ہیں کچھ استقبال کرنے کے لیے, پھر دولہا آتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, نکاح ہو گیا اور کھانا کھا لیا لوگوں نے, اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. دولہا اگر چلا گیا تو مجھے اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, اے مسلمانوں سچ بتاؤ, دولہا چلا جائے محفل سے تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رہے گی؟ کیا وہ حال میں زیب و زینت ویسی رہے گی؟ سب نکال دیا جائے. ارے شام ہونے سے پہلے پہلے حال بھی ہوتا, بہت ساری جگہوں سے ساری زینت اور ساری زیب و آرائش ختم کر دی جاتی. ان سے پوچھے میاں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی. دولہا آیا, نکاح بھی ہوا اور چلا گیا, اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے, پھول نکال دیتے, کرسی ہٹا دیتے. یہ دنیا کا دستور ہے. دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا. یہی چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا, پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے, ستاروں سے جگمگایا گیا, چاند و سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا, اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا. یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا. اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے. موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے. عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد نبی آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے. میرے عزیزو, یہ زمین کا فرش اور بچھونا, یہ آسمان کا چھت اور یہ درختوں کے کمکمے, یہ سمندروں کا لہلہانا, یہ خوبصورتیاں, تاروں کا جگمگانا, چاند و سورج کا چھلملانا, یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی. اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا ولولاک والارضین. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, اور نہ ہی دنیا کو بناتا. یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی, زمین بچھائی گئی, آسمان کا چھت تانا گیا, یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا. 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری, اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے, دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے, اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے, پھول نکال لیے جاتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں, اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی, زمین و آسمان سجائے گئے تھے, ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے, تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں, ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے, سورج بھی کہے گا, چاند بھی کہے گا, تارے بھی کہیں گے, زمین و آسمان بھی کہیں گے. اے عقل کے اندھے, ذرا آنکھ کھول اور دیکھ, دولہا گیا نہیں, روپوش ہوا ہے, سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے. وہ دولہا صرف روپوش ہوا ہے. یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
عزیزان گرامی، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ آپ یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا چہچہانا، یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے، انہی کی برکت ہے۔ یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہاں ایک بات یہ بھی، کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے، موجودہ سرکار، گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کرے، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملے بدلو، اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں آپ، 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی ان کے زمانے میں ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے۔ نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہے سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر دل، اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیرے ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہے تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو، قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا، راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کر یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزوں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے
वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन है, बादशाह आजम है। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़्क़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खजरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें, हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा, हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं, चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हज़रत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हज़रत आयशा कहती है मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हज़रत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरे पाक में मेरे आका आराम फरमा है और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना ये चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर ये कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर है तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है। अबू बकर और उमर वजीर बनकर के आज भी तशरीफ फरमा। मुकर्रम बादशाहत आज भी कायम है और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमाए। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किस शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात से एक चीज ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम और करम में बेमिसाल नबी, सजूद और सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि कारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके जमाने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फर्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब कारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊंटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहाँ आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ ये करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल, फिर करोड़पति भी बनो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, कारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बोहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में कारून खड़ा हुआ, पूछा जिना की क्या सजा है मेरे आप। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाए। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, ज़िना बहुत दूर की चीज है।
اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا ہے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا ہے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔